اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ البقرہ انشاءاللہ تعالی آج ہم آیت نمبر 229 سے 232 تک جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح بإحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود اللہ۔ طلاق 2 بار ہے، پھر روک لینا دستور کے مطابق یا چھوڑ دینا بھلی طرح سے، اور نہیں روا تمہیں کہ لے لو جو عورتوں کو دیا ہوا ہے کچھ بھی، جب دونوں ڈریں کہ نہ قائم رکھ سکیں گے حکم اللہ کا۔ پھر اگر تم ڈرو کہ نہ تم قائم رکھ سکو گے حدیں اللہ کی، تو نہیں ہے گناہ دونوں پر اس میں کہ عورت بدلہ دے دے اس سے یہ کہ یہ حدیں ہیں اللہ کی، سو نہ ان سے بڑھو، اور جو کوئی بڑھ چڑھے گا حدیں اللہ کی سو وہی لوگ ہیں ظالم۔ اچھا، اب جو ہیں ہم نے جو یاد ہے پچھلے بھی ہم نے یہی طلاق کا ہی ہمارا سیکشن چل رہا تھا، آج بھی وہی ہے۔ تو کیوں اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں کھل کے یہ بات اس لیے بتا رہے ہیں کہ جو معاشرتی زندگی کی جو بنیاد ہوتی ہے نا، نکاح کے پاکیزہ رشتے سے ہی ہوتی ہے، وہ نکاح ہی ہے جس سے ایک گھر وجود میں آتا ہے۔ اس وجہ سے اگر کبھی مجبوری کے باعث اسے ٹوٹنے کی نوبت آ جاتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے تو اللہ نے کہا یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی ایک ہی جھٹکے میں جو ہے اس مقدس رشتے کو توڑ کے رکھ دے۔ جس طرح طلاق والی عورت کو ہم نے جیسے 228 آیت میں پڑھا تھا کہ اس کو 3 حیض انتظار کرنا ہے، اللہ نے یہ ایک قید رکھی ہے نا۔ اسی طرح مرد کو بھی طلاق دینے کی ہدایت کی ہے کہ وہ الگ الگ وقت میں اس طرح دے، اس طرح اللہ کا حکم کی پیروی کرے، اس کو تکمیل کرے، تاکہ طلاق دینے کے لیے اس کی بہت پھر برکتیں بھی ہوتی۔ جب اللہ کے حکم مانیں گے تو اس میں برکتیں بھی نظر آئیں گی۔ جو نہیں کرتے ہیں، غصہ جوش میں دے دیتے ہیں، اللہ کی حدود کا خیال نہیں رکھتے، پھر وہ اپنی زندگی میں پچھتاتے ہیں۔ اس لیے یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ ایک اہم رشتہ ہے، اس کا توڑنا ٹوٹنا نہیں ہونا چاہیے نا، جہاں تک ہو سکے اس کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو اب جو ہے یہاں پہ جو ہم پڑھیں گے یہ طلاق کا طریقہ، اب قرآن ہمیں گائیڈ کر رہا ہے کہ اب ایک زندگی ہے، میاں بیوی ہیں، شادی ہوئی ہے لڑکا لڑکی کی، تو کہ اگر نوبت اللہ نہ کرے کسی کی آ جائے تو کیا طریقہ کار ہوگا۔ یہ ہے، اس کو بولتے ہیں رجی طلاق۔ رجی کہتے ہیں دوبارہ کنٹینیو ہو جانا، دوبارہ مل جانے کے لیے، دوبارہ لوٹ آ جانا، رجوع کرنا، یعنی کہ ایک دفعہ طلاق ہو گئی ہے اب دوبارہ ہم مل سکتے ہیں، اس کو بولتے ہیں رجی طلاق، ٹھیک ہے۔ تو زندگی میں جب یہ ایک رشتہ بنتا ہے، شادی کا میاں بیوی کا رشتہ ملتا ہے زندگی میں، ایک دفعہ جب ان کا نکاح ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 دفعہ مرد کو حق دیا ہے، مرد کو اس کو استعمال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی گنتی نہیں ہے 1 2 3 4 5 6، یہ گنتیاں نہیں ہیں، یہ ایک طریقہ ہے، طریقہ کار ہے یہ نا۔ اس کو 2 دفعہ اس کو اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ جب وہ یہ الگ الگ سیکشن میں یہ کرے گا اور یہ ایک طلاق دے کے پھر وہ اس سے دوبارہ رجوع کر سکتا ہے، ان کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، یہ اللہ نے طریقہ بتایا ہے۔ تو جب مرد طلاق دے گا 3 مہینے کی مدت گزرے گی، تو اب یہاں پہ جو بات ہو رہی نا طلاق 2 بار ہے، پھر روک لینا دستور کے مطابق، یعنی کہ 2 طلاق کا جو میں نے آپ سے کہا نا زندگی میں پورے نکاح کی جو ایک زندگی ہے میاں بیوی کی، اس پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے 2 وقت کا اجازت دی ہے کہ تم اپنے اللہ نہ کرے کبھی ایسی سیریس میٹرز ہو جائیں تو تم یہ یوز کر سکتے ہو، ایمرجنسی کے لیے اللہ نے یہ چیزیں دی ہیں۔ تو جب مرد طلاق دیتا ہے عورت کو
تو پھر عورت کتنے 3 مہینے کی مدت گزرنے کا انتظار کرتی ہے. اس کو حق ہے کہ وہ اپنی بیوی سے اب جب 3 مہینے کا ٹائم ہے تو اب اس کے پاس ٹائم ہے کہ وہ اسی 3 مہینے کے اندر اندر اپنی بیوی سے بات چیت کر لے، اپنا اپنا جو ارادہ ہے وہ ترک کر لے، ٹھیک ہے. ورنہ مدت جیسے 3 مہینے ہیں، گزر گئے، ایک طلاق دی، ایک ہی طلاق، ٹھیک ہے، یہ 3 طلاق 4 طلاق 5 طلاق یعنی ایک ہی دفعہ میں سارا کام ہو جاتے ہیں. ایک طلاق دیتا ہے مرد، اور وہ چاہے تو ان دا بٹوین 3 منتھس میں وہ اپنا ارادہ بدل سکتا ہے. اگر 3 مہینے گزر جاتے ہیں، وہ ارادہ نہیں بنا سکتا یا وہ رجوع نہیں کرتا، تو کیا ہوگا؟ یہ ڈیورس ہو گئی ہے. عورت بھی آزاد ہو گئی ہے، مرد بھی آزاد ہو گئے، دونوں آزاد ہو گئے. تو کیا ہوگا کہ مرد بھی اپنی شادی کر لے، دوسری عورت بھی شادی کر لے، بات ختم ہو گئی. اور اگر یہی مرد اور یہی بیوی دوبارہ ملنا چاہیں تو دونوں مل سکتے ہیں، یہ گنجائش ہے. اسی لیے اس کو رجی طلاق کہتے ہیں کہ جب ایک طلاق دی جائے گی تو بھلے 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، جب بھی ملنا چاہیں 1 مہینے کے بعد، یہ دونوں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے شادی کر سکتے ہیں. اوکے. مگر اب کیا ہوتا ہے، کیونکہ مرد طلاق دیتا ہے نا، سم ٹائم عورت نہیں چاہ رہی ہوتی ہے، مرد تو دے رہا ہے طلاق مگر عورت نہیں چاہتی کہ اس کو طلاق ہو، تو اس کے معاملے میں تو کیا ہوتا ہے کہ پھر اگر وہ کوشش کرتے رہنا چاہیے. اسی لیے عورت کو کہا ہے نا کہ گھر ہی میں رہے، اپنی عدت کمروں میں اسی میں گزارے، اپنے آپ کو بنا سنوار کے یہ اچھے سے اچھے رکھے تاکہ مرد کا غصہ کام ڈاؤن ہو جائے اور وہ اپنے سوچ کو بدل دے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اس میں پھر گھر والے، خاندان والوں کو بھی شامل ہونا چاہیے. جب عورت نہیں چاہ رہی ہے، طلاق نہیں چاہتی، تو اب اس کے ماں باپ، بہن بھائی، ایک گھر کے جو بڑے ہیں، ساس سس جو بھی ہیں، وہ شامل ہوں، اپنے بیٹے کو سمجھائیں، کچھ بھی کریں، اس کو ٹوٹنے سے جو حد ممکن کوشش ہو سکتی ہے اس کو بچائیں. اچھا. اب جو ہے طلاق و نکاح کے معاملات ایسے ہیں کہ اگر ان میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے نا، تو دیکھیں اس کے اثرات جو ہے نا وہ صرف ایک مرد اور عورت کے اوپر نہیں جاتے ہے نا، بلکہ کیا ہوتا ہے، بچے ہیں، خاندان ہیں، سوسائٹی ہے، سب اثرات اس کے دور تک جاتے ہیں. اور پھر صرف یہی نہیں، خود انسان یعنی کہ مرد اور عورت پہ اس کو سائیکالوجی افیکٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر، ہے نا. ایک گھر جب بنتا ہے کتنی مشکلوں سے بنتا ہے، رشتہ آپ کو پتہ ہے کہ رشتے ہی نہیں ملتے، پھر ملتے ہیں تو کتنے خرچے، کیا کیا نہیں ہوتا، اتنی خوشیوں کے ساتھ ایک دوسرے سے ملتے ہیں. پھر جب ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے بہت ساری باتیں نا پیچھے چھوڑ جاتی ہیں، ان کے آثار پیچھے بس لوگ باتیں ہی ہوتی رہتی ہیں. اس لیے طلاق کے معاملے کو اللہ نے حلال تو کیا ہے، مگر حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند بھی کیا ہے. اللہ نے اس کو مجبوری کے تحت اس کی اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ لڑکا اور لڑکی بالکل اسٹک نہ ہو جائیں. دیکھیں بعض حالات میں ہوتا ہے کہ لڑکا اتنا بری طرح عورت کو مارتا ہے، ٹھیک ہے نا، بعض دفعہ شرابی ہوتا ہے، بعض دفعہ جو ہوتا ہے بڑی غلط چیزوں میں پڑا ہوتا ہے، بعض دفعہ عورتیں بھی کم نہیں ہوتی، اتنی لمبی زبان ہوتی ہے ان کی، شک اتنا کرتی ہیں مرد کے اوپر، کسی پل چین نہیں، اور پھر اتنی اسراف ان کے اندر اتنا ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، اللہ نے بنایا نا انسان کو، اللہ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایمرجنسی حالات میں کہ جب بیچارہ مرد یا عورت دونوں پریشان ہو رہے ہیں کہ کوئی صلہ نہیں ہے، کیا کریں، ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزٹ کا راستہ بھی رکھا ہے کہ دیکھو بالکل ہی تم بند نہیں ہو گئے ہو کہ بس نکاح ہو گیا تو بس اب جیسے عیسائیوں میں تھا کہ بس آسمان پہ رشتے بن گئے اب بس ختم، اب کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں، اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایسے تم لوگ مجبور ہو، ایک آدمی سائیکو ہے، عورت سائیکو ہے، کوئی بھی راستے ہیں، کوئی بھی پرابلم ہے، اللہ نے ایک ایگزٹ کا راستہ رکھا ہے اس کو. مگر اب لوگ اس کو ہر بات بے بات پہ مس یوز کر رہے ہیں. اللہ نے اس لیے نہیں رکھا تھا، اللہ تو چاہتا ہے گھر بنا رہے.
تو اللہ نے اس میں کیا کہا ہے، 2 بار اس کو حق دیا، طلاق 2 بار ہے، پھر روک لینا دستور کے مطابق یا چھوڑ دینا بھلی طریقے بعد۔ اگر جب یہ 2 طریقے مطلب ایک دفعہ دیا زندگی میں، پھر اگر دوبارہ بھی اللہ نے حق دیا، اب بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس کو رکھ لوں گا، اب میں اس کو طلاق کا مائنڈ تم نے چینج کر کے تم نے دوبارہ نکاح کر لیا، یا تم اسی کو 3 مہینے کے اندر رجوع کر لیا ہے تم نے، تو اب تمہارا کام ہے کہ تم اس کو دستور کے مطابق، یعنی اچھے اخلاق کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، بھلے طریقے سے، تمہاری انٹینشن یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ستانا، پریشان کرنا، اذیت دینا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اچھی انٹینشن کے ساتھ دوبارہ پیچ اپ ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ نہیں اب ہم لوگ نہیں رہ سکتے، نہیں ہو سکتا، ارادہ کر لیا ہے، تو اس کو احسان کے ساتھ اچھے طریقے سے کچھ تحفے تحائف دے کے عزت کے ساتھ اس کو رخصت کر دو۔ عموماً دیکھیے جس طرح سے ایسے موقع ہوتے ہیں نا، جب ڈیورس وغیرہ کے موقع ہوتے ہیں، تو ہر لوگوں میں نا لڑائی جھگڑا، اور فیملیز میں بات چیت ہی بند ہو جاتی ہے نا۔ کیا کرتے ہیں مرد عورت ایک دوسرے کو اتنی لڑائی جھگڑی کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں، جھوٹے جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، اور جو ہے عورتیں مردوں پہ لگا دیتی ہیں یا مرد عورتوں پہ لگاتے ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسے ہوتے رہتے ہیں، مطلب جھوٹے الزام، تاکہ ان کی رسوائی ہو، اور لوگوں کو پتہ چلے میں خراب نہیں یہی خراب تھا، اور جو ہے تاکہ وہ کہیں اور شادی نہ کر سکے، اس کو رشتہ ہی نہ مل سکے جب لوگوں کو پتہ چلے۔ تو اگر ایسی سب چیزیں اللہ نے کہا ہے، اگر تم جو ہیں اگر رکھنا چاہتے ہو اچھے طریقے سے رکھو، چھوڑنا چاہتے ہو تو تمیز تہذیب کے ساتھ کام کرو۔ اب جو ہے کیوں، اس لیے کہ یاد رکھو کہ جب جو اللہ نے 2 دفعہ تم کو اختیار دیا ہے نا کہ تم دونوں پیچ اپ ہو سکتے ہو، اگر تیسری طلاق ہو گئی، 3rd ٹائم کے بعد تم لوگ رجوع نہیں کر سکتے، وہ ایک پابندی آ جائے گی تمہارے اوپر، وہ دروازے بند ہو جائیں گے۔ لہٰذا اب رجوع کرو تو اچھی نیت کے ساتھ رجوع کرو، اپنی غلطی کو بہتر بناؤ، جس وجہ سے ڈیورس ہوئی ہے وہ بہتری کرو اپنی۔ پہلی طلاق میں جو وجہ بنی ہے، تم دونوں کے درمیان جو پرابلمز کریٹ ہوئے ہیں، وہ وجہ کو بیٹھ کے ڈسکشن کرو، اس کو دور کرنے کی کوشش کرو، اور آپس میں بات چیتیں کرو کہ اب ہم میں اور ایسی کون سے پرابلمز ہیں، کون سے مسئلے مسائل ہیں، کون سی مشکلات ایسی ہیں جو فیوچر میں ہم کو یہ پرابلم دے سکتی ہیں۔ تو یہ سب باتیں اللہ نے کہا سوچ سمجھ کے ڈسکشن کر کے، اگر تم پیچ اپ ہونا چاہتے ہو، رجوع کرنا چاہتے ہو، تو سب باتوں پہ غور و فکر کرو۔ اگر اب ارادہ کر لیا ہے، اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں بھلی اور نہیں روا تمہیں، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نہیں رہیں گے، بالفرض ہے نا، چھوڑ دیتے ہیں بھلی طرح، اور نہیں روا تمہیں کہ لے لو جو عورتوں کو دیا ہوا ہے کچھ، لیکن جب تم دونوں ڈرو، اب تم لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ ایک تو ہے اب بھلی طریقے سے رہیں گے، تو رجوع کرتے ہوئے سب باتوں کو مد نظر رکھیں گے، مگر اب کیا بات ہے کہ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اب ہم نے الگ الگ ہو جانا تھا، اب اس کے لیے بھی آیت آئی ہیں۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں اب یاد رکھو کہ اب تم نے جو کچھ بھی اپنی بیوی کو دے کے رکھا ہے نا، تم اس میں سے ایک چیز بھی نہیں واپس لے سکتے، یہ یاد رکھو۔ دیکھیں اس کے اندر مہر شامل نہیں ہے، اور جو ہے وہ نان نطفہ جو بھی وہ اس پہ خرچ کر چکا ہے، وہ تو حق ہے بیوی کا، ہے نا، بیوی کا حق ہے، وہ اس بات پہ ڈسکشن نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے مہر نہیں دیا ہے، تم اس سے لے رہے ہو، تو کیوں لے رہے ہو؟ اس لیے کہ مہر تو بیوی کا حق تھا، وہ تو تمہیں پہلی رات ہی کو دے دینا چاہیے تھا، اگر تم نے نہیں دیا ہے وہ قرضہ ہے تمہارے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور اگر تمہارا ارادہ ہی نہیں ہے مہر دینے کا، تو اس کا مطلب ہے کہ تم ناحق اس کا مال کھا رہے ہو۔ اب یہاں پہ اور بات ہے کہ وہ ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لیں، وہ سب ایک ڈیفرنٹ بات ہے نا۔ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب اس کے علاوہ جو اکثر ہوتا ہے نا، لوگ اپنا محبت میں گھر دے دیتے ہیں بیوی کو، زیورات خرید کے دیتے ہیں، کبھی گاڑی خرید کے دیتے ہیں، کبھی کوئی زمین بھی خرید کے دیتے ہیں، یہ ان کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں جو ایکسٹرا باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تم نے جو کچھ بھی دیا ہے، جو کچھ بھی تم نے تحفے تحائف دیے ہیں، تو اب
میاں کو جو ہسبینڈ ہے اس کو جائز نہیں ہے کہ اس میں سے وہ کوئی چیز اپنی بیوی سے واپس لے لے نا۔ اب جو ہے اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم دونوں محسوس کرتے ہو کہ لیکن جب دونوں ڈریں کہ ہم نہیں قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدود، اب ایک تو یہ ہو گیا کہ ڈیورس مرد دے رہا ہے اور اللہ نے کہہ دیا اب تم کوئی چیز نہیں رکھ سکتے، اچھا اب ہم ساتھ رہ رہے ہیں، میاں بیوی ساتھ رہ رہے ہیں، مگر دونوں فیل کر رہے ہیں کہ یہ گاڑی چلنے کی لگتی نہیں ہے، اب آگے جو ہے نا ہماری لگتا نہیں کہ ہم دونوں ایک ساتھ رہیں گے، ہم اللہ کے آرڈرز کو حدود کو کی ہم پاسداری کر سکیں گے، ہم ایک دوسرے کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ پھر اگر تم اللہ کہہ رہے ہیں پھر اگر تم اس بات سے ڈرو وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے تو تم دونوں پہ کچھ گناہ نہیں کہ اس میں سے کہ عورت بدلہ دے کے کچھ اپنے آپ کو چھڑوا لے۔ تو اب یہاں پہ علماء کہتے ہیں اس کو خلا کا نام بھی دیتے ہیں۔ تو اب ایک میاں بیوی گھر میں رہ رہے ہیں، اب میاں سوچتا ہے کہ اگر میں نے اس کو طلاق دی تو مجھے تو سبھی کچھ دینا پڑے گا، یہ گھر جو میں نے اس کے نام کیا وہ بھی گیا اور یہ جو میں نے اس کو اور زمینیں دی ہیں وہ بھی گیا، اب میرے پاس رہے گا کیا پھر نا۔ تو یہ سوچ کے جو ہے نا وہ کڑ رہا ہے، مگر یہ کہ طلاق بھی نہیں دیتا کہ سب چیزیں چلی جائیں گی اور رہ بھی نہیں پا رہا ہے۔ اب ادھر عورت بھی سوچ رہی ہے کہ یہ کیا، اس کا تو موڈ دیکھو کیسا ہے، میں تو اس ایسے آدمی کے ساتھ کیسے رہوں گی، میرا تو نبھا بہت مشکل ہے۔ اب یہ دونوں ایک کشمکش کا سوار ہیں، وہ دینا نہیں چاہ رہا، اب یہ تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کچھ دے دلا کے معاملہ فارغ کر دو، جیسے اب وہ گھر اس کے نام ہے، اب وہ میاں اسی وجہ سے ڈر رہا ہے کہ میں کیسے دوں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ نے یہ فیصلہ دونوں کے درمیان چھوڑ دیا، اگر تم دونوں آپس میں ڈیل کر لو نا، خود بخود تم دونوں آپس میں بیوی خود سے کچھ دے دلا کے علیحدگی اختیار کر لیتی ہے، اور اس طرح سے اگر کوئی ایک سلوشن نکل آتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ حرام نہیں ہوگا۔ فرسٹ سیکشن میں جب مرد طلاق دے رہا تھا تو اللہ نے کہا تم کچھ نہیں لینا، اللہ نے کہا وہ حرام میں چلا جائے گا، مگر جب تم دونوں ڈیل بنا کے عورت خلا یا علیحدہ کچھ بھی ہو رہا ہے آپس میں، دونوں نے کہا کہ بھائی دیکھو سیریس بات یہ کہ نہ میں تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں نہ تم، تو کچھ پیچ اپ کچھ کر لیتے ہیں ہم نا، کچھ نہ کچھ سلوشن نکال، تو اس میں جو ہے نا وہ حرام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے قانون تو اللہ کہتا ہے میرا قانون تو یہی ہے کہ مجھے نہیں پسند آتا کہ جب تم نے کسی کو تحفے تحائف دے رہے ہیں تو تم واپس لو، کہہ رہے حدود تاکہ تم قائم نہ رہ سکو تو دونوں پہ کچھ گناہ نہیں اس میں کہ عورت بدلہ دے کے اسے چھوٹ جائے، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان سے آگے مت بڑھو۔ اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ تو یہی پسند کرتے ہیں کہ تم لوگ ساتھ رہو اور جو دیا ہے وہ واپس نہیں رکو، یہی اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، سو ان سے آگے مت بڑھو، اور جو کوئی اللہ کی باندھی ہوئی حدوں سے بڑھ کے چلے گا تو وہی ظالم ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میرا قانون ہے وہ قانون ہی ہے، تو لہٰذا تم کو میں بتا دے رہا ہوں کہ پہلے ہی ایک طریقے سے شوہر کو انڈائریکٹ طور پہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی اتنی محبت میں آ کے بھی تم سبھی کچھ نہ دو، انڈائریکٹ طور پہ سوچ سمجھ کے جو بھی گفٹ کرنا ہے دو نا۔ تو اور بھی یاد رکھو کہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ معاملہ جو ہے نا طلاق اللہ نے انسان کی سہولت کے لیے رکھا ہے، یہ تم ایک دوسرے پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں رکھا، تمہارا اس کے ساتھ جو یہ دلوں کا حال جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو تم ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہو اللہ جانتا ہے، اور یہ طرف قانون یہ ایسے نہیں کہ تم ظاہری تو اوپر سے ریچولز تو کر رہے ہو، مگر کیونکہ تمہارے اندر گڑبڑ ہے اور اندر کی نیتیں اچھی نہیں ہیں، تو جو تم کر رہے ہو وہ اللہ کے سب سامنے ہے، یاد رکھو تم لوگوں کو سامنے تو دھوکہ دے سکتے ہو، اگر اندر تمہارے کیا پلانز ہیں وہ سب اللہ کو پتہ ہے، وہ سب تمہارے سامنے آ جائیں گے، تمہارا عمل، تمہاری نیت، تمہارا ارادہ سب کچھ اللہ جانتا ہے، اور جو اللہ کی حدود کو کراس کرو گے وہی ظالم ہے، اللہ نے کہا وہی ظالم ہے، تو لہٰذا اللہ نے جو کہا ہے اس کی لمٹس میں رہو۔ تو اس آیت سے ہم نے کیا کیا دیکھا، دیکھیں آیت نمبر 228 میں ہم نے جب شوہر طلاق کا ارادہ کر لے گا تو عورت نے کیا کہا ہے، اللہ نے چھپانا نہیں ہے، جو پریگننسی ہے اس کو بتا دینا ہے، اور 3 مہینے کا انتظار اللہ نے بتایا تھا نا عدت کا، تو جس مقصد کے لیے اللہ نے کہا جو یہ عدت تمہیں بتائی جا رہی ہے نا، جو 3 مہینے ایسے نہیں ہے، جو پرپز ہے اس کو جو اللہ نے ٹھہرایا ہے کہ کوئی مصلحت نکل آئے
اس کو ایمانداری کے ساتھ تم دونوں جو ہے نا اس کو کرو۔ اور پھر اور کیا ہمیں پتہ چلتا ہے اس آیت سے، اگر بیوی طلاق نہیں چاہتی ہے، رہنا چاہتی ہے، تو پھر گھر والے صلح صفائی کرنے کی کوشش کریں، پوری محنت کریں کہ اللہ آگے محبت ڈالنے والا ہے۔ اور اگر وہ نہیں چاہتی ہے تو پھر وہ الگ ہو سکتی ہے، کہہ دے کہ مجھے طلاق دے دے، بات ختم ہو جائے گی۔ تو اس رشتہ نکاح میں 2 دفعہ اجازت ہے۔ ہم نے یہ کیا پڑھا اس آیت میں کہ اس رشتہ نکاح میں جو میاں بیوی کا رشتہ بنتا ہے، اللہ نے 2 دفعہ اجازت دی ہے کہ تم لوگ اگر طلاق ہو بھی جاتی ہے تو تم زندگی میں بغیر کسی پرابلمز کے یا تو 3 مہینے کے اندر مل جاؤ، یا طلاق بھی ہو گئی ہے تو کبھی بھی زندگی میں تم لوگ ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے ہو۔ اور پھر ایک اور بات 5ویں کیا بتائی کہ احسان، اللہ نے کہا اگر تم کو چھوڑنا ہے تو احسان کے ساتھ، تمیز تہذیب کے ساتھ چھوڑو، ہے نا، اور جو کچھ دیا ہے اس کو واپس مت لو، ہے نا۔ اب اگر تم دونوں چاہتے ہیں اس مسئلے کا حل کو اسی طریقے سے نکل رہا ہے تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اور بھی اس میں یہ بتائی تھی، جب 3 مہینے کی عدت سے کیا ہوگا، بچے کی پریگننسی بھی باہر آ جائے گی اور پھر رجوع بھی ہو جائے گا۔ اس میں دو فائدے ہیں، یہ 3 مہینے کے اندر کتنے فوائد ہیں، برکتیں ہیں۔ اگر تم اللہ کی احکامات کو مانو گے تو اس میں تمہارے اپنے ہی فائدے ہیں۔ اب آیت نمبر 230، پھر اگر اسے طلاق دی تو نہیں حلال اسے کہ بعد جب تک کہ نکاح کرے وہ کسی دوسرے سے اس کے سوا۔ اگر اسے طلاق دے دو تو نہیں گناہ ان دونوں پہ کہ باہم مل جائیں، اگر خیال کریں کہ نہ قائم رکھ سکیں گے حکم اللہ کا۔ یہ حدیں ہیں اللہ کی، انہیں بیان کرتا ہے لوگوں کے واسطے اگر تم جانتے ہو۔ اچھا، اب اس آیت میں یہ ہے جو اب فائنل طلاق، وہ جو 2 طلاقوں کا پیریڈ تھا پوری زندگی میں اللہ نے ایک چانس دیا تھا، وہ اوور ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب 2 طلاقوں کے بعد اب یہ تیسری اور فائنل طلاق ہو رہی ہے۔ اب تیسری طلاق کا کیا مطلب ہے؟ ایک مرتبہ اگر ایک مرد نے بیوی کو طلاق دے دی، اس کے پاس 3 مہینے تھے رجوع کرنے کے، اگر اس نے رجوع نہیں کیا تو کیا ہوا، علیحدگی ہوگی۔ میں نے آپ سے کیا کہا، پھر جب بھی وہ چاہیں وہ مل سکتے ہیں، ہے نا، ایسی ہوا۔ اسی طرح دوسری دفعہ بھی یہی عمل ہوا، مگر اب کیا ہوا، وہ انہوں نے ایسی چانس گنوا دی ہے، وہ رجوع بھی کر لیے، پھر مل بھی لیے، پھر کیا ہوا، 2 ٹائم گزر جانے کے بعد زندگی میں وہ کبھی بھی زندگی میں آئے، 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، کبھی بھی آئیں، اب وہ ان کی گنجائشیں گزرنے کے بعد اب جو ان دونوں کی لڑائی ہوئی ہے تو وہ مرد نے پھر سے طلاق دے دی۔ اب یہ فائنل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ اب اللہ نے اس پہ یہاں حد لگا دی، اس دفعہ جو اس نے مرد نے دی ہے نا، فرمایا اب یہ عورت تم سے جدا ہو گئی، اب تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے، اب کچھ نہیں، یہ اب یہ عدت بھی اپنے ماں باپ کے گھر جا کے گزارے گی، اور اب یہ نکاح تب تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک یہ دوسرے مرد سے شادی نہ کرے۔ اب یہ اس صورت میں اب نکاح تمہارے پاس اسی وقت آئے گی جب اس کا نکاح کسی دوسرے سے ہوئے گا، ٹھیک ہے نا، اور اپنی مرضی سے، یعنی کہ وہ نکاح اپنی خوشی سے کرے گی، اپنی زندگی میں اس کو طلاق ہوئے گی یا اس کا شوہر مر جائے گا، یہ کوئی کمٹمنٹ سے نہیں ہوئے گا، بس ایک نیچرل طریقے سے سارے کام ہوئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح اوپر کی آیت میں اللہ نے کیا کہا تھا، جلد بازی نہ کرو، غصے سے منع کیا تھا، ہے نا، کہ ایک اگر تم طلاق دینا چاہتے ہو غور و فکر کے ساتھ کرو، جس طرح شادی کے پورے پلانز کرتے ہو اس طرح طلاق کا بھی ایک سمجھ کے ارادہ کرو۔ اس طرح اس آیت میں طلاق دینے سے پہلے نا اچھی طرح سوچ لو، رک جاؤ، اگر تم نے ایسا کیا تو دیکھو پھر نکاح بہت مشکل ہو جائے گا۔ اللہ نے بار بار یہی سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اگر ایسا ہوگا تو پھر یہ اللہ نے پابندی لگا دی، اس لیے یہ پابندی لگا دی تاکہ لوگ طلاق کو کھیل مذاق نہ بنا لیں۔ قرآن بھی یہی چاہتا ہے کہ انسان سوچ سمجھ کر، غور و فکر کر کے قدم اٹھائے، تاکہ یہ پریشانیاں ذہنی اور سب ہوتی ہیں نہ ہوں۔ اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سوچ سمجھ کے کام کرو، طلاق بول دیے، غصے میں بول دیے، ذری بات ہوگی نہیں، اپنے برداشت کرو، ایک گھر بنائے ہیں تو برداشت بھی کرو۔ تو اگر تم حکم چاہو، اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم چاہو تو اپنے نکاح میں لا سکتے ہو، جب یعنی کہ وہ عورت
نے دوسرے شوہر سے شادی کی اور اس کی قدرتی طور پہ طلاق ہو جاتی ہے یا مر جاتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، تو اب جو ہے وہ عورت سے، اگر وہ عورت بھی چاہتی ہے، تم بھی چاہتے ہو، تم اگر دونوں چاہتے ہو تو پھر تم اب نکاح کر سکتے ہو، مگر یاد رکھو کہ اب تم پھر سے مل رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر کہ پھر اسے طلاق دے دو تو نہیں گناہ ان دونوں کے پہ باہم مل جائیں، اگر خیال کریں کہ قائم رکھیں گے اللہ کا حکم، مگر یاد رکھو اب تم دوبارہ سے نکاح کر کے دوبارہ ملنے جا رہے ہو، تو اس کا خیال رکھو کہ یہ جو غلطیاں پہلے ہو چکی تھیں اب نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو آج کل کے حلالہ ہیں نا، باقاعدہ پلاننگ کے تحت ایک رات مولوی صاحب کسی سے نکاح کر دیتے ہیں، بس وہ ایک رات گزاری، پہلے سے طے ہوتا ہے کہ تم طلاق دے دینا، اس کے بعد جو ہے میں نکاح کر لوں گا۔ تو یہ چیز اللہ کے رسول نے پسند نہیں کی، نہ ہی اللہ نے کی ہے۔ یہ ایک سسٹم سے سب کچھ ہونا چاہیے۔ تو تم کیا سمجھتے ہو اگر تم ایسے حلالے کراتے رہو گے، چیٹنگ کرو گے، تو کیا اللہ سنتا نہیں ہے؟ یا اللہ، اور یہ حدیں ہیں اللہ کی، انہیں بیان کرتا ہے لوگوں کے واسطے تاکہ تم جانو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تمام باتیں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ طلاق دینے سے پہلے ان سب باتوں کو مد نظر رکھو۔ تو اگر تم ان کی حق تلافی کرتے ہو، حدود کو توڑتے ہو، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ سنتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، جانتا نہیں ہے؟ یہ کیا قسم کی تم لوگ کی حرکتیں ہیں؟ کس قسم کی تم زندگی گزار رہے ہو؟ کیا تم نے کوئی کھیل تماشا بنا کے رکھا ہے؟ اور یہ سب جو طریقے ہیں یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ طلاق دینے کی نوبت آ گئی ہے تو سوچ سمجھ کر، ٹھنڈے طریقے سے سوچ سمجھ کے ارادہ کرو، جیسے دوسرے فیصلے زندگی کے کرتے ہو نا، اس میں خاندان بھی شامل ہونا چاہیے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ گھر کے لوگ بھی اور دوسرے لوگ بھی خیال کریں، کہ اگر خیال کریں کہ قائم رکھیں گے، یعنی کہ سب محسوس کریں کہ اب یہ دونوں شادی تو کرنے جا رہے، واقعی لانگ ٹرمز میں یہ رہیں گے نا، یہ سب اچھی طریقے سے سوچ لو تو فیصلہ کرنا۔ اس کے علاوہ جو بھی طریقہ طلاق کا ہے، جیسے اللہ نے یہ طریقے جو بتا دیے، اس کے علاوہ جو بھی طریقہ ہے وہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، ہو تو جاتی ہے، علماء کہتے ہیں ہو جاتی ہے، 3 دفعہ دھڑ دھڑ بولنے سے ہو جاتی ہے، مگر اللہ نے کہا ہے کہ قرآن اور سنت کے وہ خلاف ہے، رسول اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے اس پہ، اس لیے جو نافرمانی کرتا ہے اللہ نے کہا وہ خود پھر کیا آتا ہے، خود پریشانیوں میں جاتا ہے اور اس کے حل تلاش کرتا ہے، یہی ہوتا ہے پھر نا۔ تو یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ جو جاننا چاہتا ہے وہ جانے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو یہ تمام جو ہم نے پچھلی ویک پڑھی تھی اس کے بارے میں، کہ تم اب شادی کرنے جا رہے ہو تو یہ رشتہ کیا ہے، یہ ازواجی رشتہ جو تم قائم کر رہے ہو یہ صرف فن نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے جو تم اٹھانے جا رہے ہو۔ وہ بھی لڑکا لڑکی کو بتانا چاہیے کہ تمہارے اس ملاپ سے، میاں بیوی کے ملاپ سے جو بچہ زندگی لے رہا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت تمہارے ہاتھوں میں، خیال کرنا ہے۔ اور اگر تم لوگ بات بے بات پہ لڑ لے کے رہیں گے تو یاد رکھو کہ اللہ نے طریقے کیا بتائے ہیں طلاق کے، تم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے شادی سے پہلے کہ شادی کیا چیز ہے اور یہ ذمہ داری کیا چیز ہے، مرد کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو جو اپنی زندگی کو اچھے سے گزارنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے قانون کی حکمت کو وہ سمجھے گا، اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ تو انہیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ تو یاد رکھو یہ رشتہ صرف میاں بیوی کا دوستی کا رشتہ نہیں ہے کہ وہ ایک بس لو ہوا، دوستی ہوئی، بس شادی ہو گئی، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، حقوق ہیں، فرائض ہیں، ذمہ داری ہے۔ یہ ایک ذمہ داری، حقوق، فرائض سے یہ ایک گھر چلتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو اللہ نے آیت نمبر 28 میں فرمایا تھا کہ مرد کا درجہ ایک لیول اوپر ہے، تو عورت اپنے مینٹلی پریپیئر ہو کہ وہ شوہر کو شوہر کی حیثیت دے گی، اس کی عزت کرے گی، چاہے وہ کماتا ہو چاہے نہیں کماتا ہو، شوہر کی وہ عزت کرے گی، کیونکہ اللہ نے اس کو قوام بنا دیا ہے، اس کو ایک عزت کا مقام دے دیا ہے نا، قبول کرے گی۔ تو ایک اچھا گھر بننے کے لیے یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔
اور پھر ورنہ کیا ہوگا اگر عورت مرد کی عزت نہیں کرے گی، بات بے بات پہ جب گھر میں جھگڑے ہوں گے تو مرد بھی عورت کی عزت نہیں کرے گا، نہ عورت کو عزت ملے گی، اور بچے بھی رولیں گے اور معاشرے کے لیے مسئلے پیدا ہو جائیں گے۔ لہٰذا اللہ نے جہاں مرد کے حقوق رکھے ہیں، مرد کو کہا ہے، جیسے ہم نے کہا نا کھیتی والی 228 پڑھے تھے، کتنا اللہ نے عورت کی سیکیورٹی ہر چیز کا خیال رکھنے کا، مرد کو بھی اس کی ذمہ داریاں بتائیں اور عورت کو بھی کہا ہے کہ تم بھی اس کو شوہر کی حیثیت سے قبول کرو اور عزت سے بھی ذرا اس سے بات کرو، عزت کا مقام دو اس سے، ہے نا، تو معاشرے کے لیے مسئلے نہ بنے۔ لہٰذا اللہ کی حدود کا خیال رکھ کر سوچ سمجھ کر رجوع کرو۔ اگر تم لوگ دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہو تو تمام باتوں کو مد نظر رکھ کے پھر سے شادی کرنا چاہو تو کرو، مگر آج جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک تو 3 طلاقیں اتنی عام ہو گئی ہیں، بات چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاقیں ہو جا رہی ہیں، صبر ہی ختم ہو گیا سمجھ لیجیے نا۔ اور شادی تو کمپرومائز، شادی کا دوسرا نام کمپرومائز ہے، اس میں صبر کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر لوگ کیا کرتے ہیں، 3 طلاقیں دے کے پھر ناجائز کام کرتے ہیں، اب یعنی کہ حلالہ جو آج کل جو فیشن بن گیا ہے وہ ڈھونڈتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے حلالہ کو زنا سے تشبیہ دی ہے، لعنت فرمائی ہے، اور ایسے مرد کو سانڈ کہا ہے۔ اس لیے ہم کو بچنا چاہیے، پہلی اسٹیپ پہ جب غلط کام کریں گے تو دیکھیں پھر دوسرے راہیں غلط آتی ہیں، تو اس لیے پہلے ہی طریقے سے کام کرو تاکہ یہ مسئلے مسائل تمہیں نہ آنا پڑے۔ اب ہے آیت نمبر 231۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تم نے طلاق دی عورتیں پھر پہنچی ان کی عدت تو انہیں رکھ لو دستور کے موافق یا انہیں چھوڑ دو دستور کے مطابق، نہ انہیں روکے رکھو ستانے کے لیے، زیادتی کرنے کے لیے، جو کرے گا ایسا وہ بے شک نقصان اپنا ہی کرے گا۔ اب ہم نے جیسے آیت نمبر 228 میں عدت کے بارے میں پڑھی تھی نا، تو عدت کے تو اب وہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ جب تم عورتوں طلاق دے دی عورتوں پہ پھر پہنچے ان کی عدت تو انہیں رکھ لو دستور کے مطابق یا انہیں چھوڑ دو۔ اب یعنی کہ عدت کا ٹائم کمپلیٹ ہو رہا ہے یا ان بٹوین عدت کے، تو اب یہی آیت جو ہم نے رجی طلاق، ہم نے 229 میں جو آیت پڑھی تھی نا، رجی یعنی کہ رجوع کرنے والی طلاق کے احکام کو اب مزید ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ ہم کو اور اس کے اور جو پوائنٹس ہیں وہ ہم کو بتا رہے ہیں اس آیت میں نا، کہ اگر تم اس کو رکھنا چاہتے ہو یا رخصت کرنا چاہتے ہو، دونوں صورتیں بتائی گئی ہیں، تو اچھی نیت اور اچھے ارادے سے کرو، یہ یاد رکھو۔ اگر رکھنا چاہتے ہو تو انٹینشن اچھی ہونی چاہیے، رخصت کرو تو عزت کے ساتھ کرو، اگر جانے دینا چاہتے ہو تو اچھے سے رکھو، مگر یاد رکھو کہ تم اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو تمہاری نیت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ کہہ رہے ہیں اگر انہیں دستور کے مطابق اور نہ انہیں روکو ستانے کے لیے نہ زیادتی کے لیے، اگر تم ان کو روک رہے ہو تو تمہاری انٹینشن اچھی ہونی چاہیے۔ یاد رکھو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے تو اب میں بدلہ لوں گا، اس نے میرے ساتھ کیا کیسے تھا، میں تو اس کی ابھی اماں کو بتاؤں گا، ابا کو بتاؤں گا، تکلیف دینے کے لیے، اذیت دینے کے لیے کہ میں اس کو ماروں گا، پیٹوں گا، اور پھر اس کو طلاق کی ایک اور دھمکی دوں گا، کیونکہ رجوع ہے نا، 3 مہینے کے اندر رجوع کر سکتے ہیں، دھوکہ دے کے کہ میں تو تم سے بڑا پیار کرتا ہوں، مجھے معاف کر دو، میں تم سے دوبارہ میں رجوع کرتا ہوں۔ پہلے وہ بیچاری عورت اس کے ہاں میں ہاں ملا دی، اور جیسے ہی چند دن گزرے اس کو تکلیفیں دینا شروع کر دیا، اذیت دینا شروع کر۔ اللہ نے کہا دیکھو یہ تمہارے ایسے حرکتیں نہیں ہونی چاہیے، ہرگز ایسا مت کرنا۔ اللہ نے کہا ہرگز ایسا نہیں کرنا، اس کو طلاق کا دھمکیاں دے دے کے اس کو مینٹلی اس کو ٹارچر کرنا کہ ابھی طلاق دیتا ہوں، ابھی میں تجھے فارغ کرتا ہوں، گھر سے نکالتا ہوں، ایسے کبھی بھی ایسا اللہ نے کہا ایسی تمہاری انٹینشن نہیں چاہیے۔ اگر تم ایسا کرو گے، اللہ نے کہا اگر تم ایسا کرو گے تو یاد رکھو کہ تم اپنے اوپر ظلم کرو گے، اور جو کرے گا ایسا بے شک وہ خود اپنا نقصان کرے گا۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم اس بظاہر تو عورت نظر آ رہی ہے نا وہاں پہ کہ تم عورت پہ ظلم کر رہے ہو، عورت پہ ظلم نہیں کر رہے ہو، بلکہ تم وہ بیچاری ایک وقت گزار رہی ہے، وہ مر جائیں گے، ہر کوئی دنیا سے چلا جائے گا، مگر یاد رکھو کہ یہ سارا کام تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تمہیں دنیا اور آخرت میں اس کی نتائج بھگتنے پڑیں گے، تمہیں اس کا رزلٹ ضرور تمہارے سامنے آئے گا۔ جو لوگ اللہ کی آیات سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اصل میں اللہ کی آیت کا مذاق بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اور اللہ کے احکام کی ہنسی نہ ٹھہراؤ، اور تم
تم پر اللہ کا جو احسان ہے اسے یاد رکھو۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں جو اللہ کی آیات ہیں، حدود ہیں، اس کو مذاق، ٹھٹا مذاق نہیں بنو، جیسے آج کل بن گیا کہ 3 طلاقیں دھڑ دھڑ دی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ چلے گئے ہیں نا، حلالہ کر رہے تھے، یہ مذاق ہی بن گیا نا۔ یعنی جب تم عورت کو روکو تو صرف اس لیے کہ اس کو تم نے پریشان تم نے نہیں کرو گے، تمہاری نیت اچھی ہونی چاہیے، مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سامنے والا دھوکا تمہارا، تم بظاہر سامنے ایسے ہو اور سامنے والے کو دھوکا نہیں دینا، یہ مذاق ٹھٹا اللہ نے کہا اللہ کی آیت سے مت کرنا۔ تو یاد رکھو یہ معاملہ یعنی کہ عورت کے ساتھ نہیں، بلکہ اس کے خاندان کے ساتھ بھی نہیں، نہ عورت کے ساتھ نہ خاندان کے ساتھ ہے، بلکہ یہ کس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو تم۔ اللہ اکبر! اللہ نے مرد کو کتنی سختی سے بات کی، اگر آپ اس آیت پہ غور کریں کہ اللہ کہہ رہے ہیں نہ اس عورت کے ساتھ معاملہ ہے، نہ اس کے خاندان کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو تم، بلکہ یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کی آیات کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لہٰذا اب اچھی طرح سے سمجھ لو کہ جب تم اس کے احکامات کا مذاق بنا کر تم قیامت میں اللہ کے پاس جب تم جاؤ گے، کس منہ سے تم اللہ کے سامنے فیس کر سکو گے؟ کیا رزلٹ ہوگا تمہیں اندازہ ہے؟ پھر اللہ نے آگے اپنی نعمتوں کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ احسان یاد کرو جو میں نے تمہیں کتاب اور علم کی باتیں تم پر اتاری ہیں، تمہیں اس کے ذریعے نصیحت کرتا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور علم والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو یاد کرو نعمتیں جو تمہیں دی ہیں، اللہ نے تم کو دین اسلام میں پیدا کیا ہے، تمہارے پاس کتنے پیارے پیغمبر بھیجے ہیں، تمہیں کتاب قرآن جیسی کتاب نازل کی ہے۔ سمجھو یہ نصیحت کو سمجھو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تکمیل کیا ہے، تمہیں ہدایت دی، اپنی پہچان کرائی تم اس نعمت کو یاد نہیں رکھو گے، تمہارے لیے کوئی اب ایکسکیوز نہیں ہوگا کہ اب تم یہ کہو کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا طلاق کیسے دیتے، تم یہ نہ جانو کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں، عورتیں کے مرد کا، اب کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے پاس میں نے کتاب میں ایک ایک بات کھول کھول کے بیان کر دی، تمہارے نبی کی سنت سے بتا دیا، پریکٹیکل کر کے بھی بتا دیا، تو اب کوئی ایکسکیوز باقی نہیں رہا۔ دوسرے لوگ ہو سکتے ہیں وہ نہ سمجھیں، جو مطلب نان مسلمز ہیں، ان کے پاس یہ آیتیں نہیں ہیں یا وہ دین کے قریب نہیں ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے، وہ دھوکہ دے سکتے ہیں۔ لہٰذا تم شکر گزار بنو، اللہ کے قانون اور ہدایت ہے، اسے یاد رکھو جو اللہ تمہیں بتا رہا ہے۔ اللہ نے تم کو اس کتاب کے ذریعے دیکھو کتنی حکمت عطا کی، ایمان عطا فرمایا، نعمت دی، اخلاق تمہیں عطایا، تم کو قانون دیا، تم کو شریعت عطا فرمائی، تمہیں ایک ایک احکام کو کھول کھول کے بتایا، اور اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ کوئی نصیحت، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نعمت اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے تو دونوں جہان کا مالک دے رہا ہے۔ کون ہے تم کو یہ نصیحت کر رہا ہے؟ کون ہے جو تم کو نعمتیں کر رہا ہے، دے رہا ہے؟ وہ دونوں جہان کا مالک کہہ رہا ہے، یہ جو بات کر رہا ہے کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، اللہ دونوں جہاں کا مالک کر رہا ہے۔ ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ڈرو، نصیحت کرتا ہے اللہ تمہیں، اس کے ذریعے نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ جان رکھو تم لوگ یہ جو طلاقیں دے رہے ہو، تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے، ایک عورت کو تم دھکے دے کے نکال رہے ہو اور تم سمجھ رہے ہو کہ کسی کو نظر نہیں آئے گا، یہ عورتیں چال بازی کر کے مردوں پہ الزامات لگا رہی ہیں، تم کسے دھوکہ دے رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ جانتا ہے تمہاری یہ ڈرامہ بازیاں، تمہاری یہ دھوکہ بازیاں، کہ اللہ نہیں جانتا؟ اللہ کو سب پتہ ہے۔ ڈرو اللہ سے، اگر تم کوئی معاملہ کر رہے ہو مظلوم کے ساتھ، کمزور کے ساتھ، غریب، یتیم، ضعیف، بیوہ، کس کے ساتھ تم معاملہ کرو، یہ خیال مت کرنا کہ آج تم کچھ
تمہارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، مظلوم عورت ہے، بچہ ہے، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اللہ کے پاس تم بچ نہ سکو گے۔ اللہ کے پاس تمہیں آنا ہے، اللہ سے ڈرو، اور یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لو کہ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ خاص کر جو میاں بیوی کے طلاق کا معاملہ ہے، جو وکیل ہوتے ہیں، جو جج ہوتے ہیں، جو خاندان والے کان بھرتے ہیں، رشتہ دار ہوں، ماں باپ ہوں، بہن بھائیوں، ایسے ایسے مشورے، ایسے ایسے غلط بیانی سے کر کے کہ ان کے گھر ٹوٹ جائے، کوئی حسد میں کرتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا طریقے کرتے ہیں، کوئی جادو ٹونے کرتا ہے، کوئی وزیر پتہ نہیں کیا تعویذیں کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی میاں بیوی کے رشتوں کو توڑنے کی کوششوں میں ایسی حرکتیں کرے گا، یا میاں یا بیوی، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، جو کرو گے تمہارے سامنے آ جائے گا، یہ بات یاد رکھنا۔ اب آیت نمبر 223، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب تم طلاق دے دی عورتوں کو، پھر پورا کر چکی اپنی عدت، تو نہ انہیں روکو نکاح کرنے سے اپنے خاوندوں سے جب کہ وہ راضی ہو جائیں۔ اب اس کے اندر ایک اور مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب عورتیں اپنی عدت، یعنی کہ جیسے رجی طلاق ہوئی ہے نا، طلاق دی، 3 مہینے گزر گئے، اب طلاق ہو گئی، اب مطلب ہو گیا، علیحدہ ہو گئے دونوں مرد نے 3 مہینے میں رجوع نہیں کیا، اب وہ عورت چاہتی ہے کہ میاں بھی چاہتا ہے کہ بچوں کی خاطر ہم دوبارہ شادی کر لیں، یہ ایک ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ جو دوسری والی جو فائنل طلاق تھی، اس کا بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کے میاں نے طلاق دے دی یا وہ بیوہ ہو گئی، اب وہ پہلا والا شوہر چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح کر لوں، دونوں سچویشن میں بات ہو رہی ہے۔ تو اب جو فیملی والے ہوتے ہیں نا، وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں، بعض دفعہ بھائیوں کی عزت آ جاتی ہے، خاندان والوں کی آتی ہے، تم کیسے اس مرد کے پاس واپس جاؤ گی، یہ ہماری عزت کا بات ہے، اس نے تو تمہیں گھر سے نکالا، اب تم اسی کے پیچھے پیچھے جاؤ گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، اگر وہ دونوں ملنا چاہ رہے ہیں، آپس میں اپنا رشتہ قائم کرنا چاہ رہے ہیں، پرانے میاں سے نکاح کرنا چاہتی ہیں، تو بھی تم مت روکو ان کو۔ یاد رکھو، جو اللہ نے تم کو نعمت اور نصیحت کرتا ہے کہ جو اللہ کرتا ہے، جو اللہ کا قانون ہے دیا ہے، اس کو فالو کرو۔ اللہ کہہ رہے ہیں نہ انہیں روکو نکاح سے اپنے خاوندوں سے جب کہ راضی ہو جائیں آپس میں دستور کے مطابق۔ اگر وہ دونوں اپنی کرنا چاہ رہے ہیں، حلال طریقے سے ملنا چاہ رہے ہیں، تو ان کو مت روکو۔ نصیحت کی جاتی ہے، جو نصیحت تم میں سے جو اللہ اور قیامت میں، اللہ تعالیٰ یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے تم میں سے جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اس میں تمہارے لیے ستھرائی اور پاکیزگی ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو، جو یہ احکامات اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں نا، کس طرح سے یہ دونوں میاں بیوی مل سکتے ہیں، تو اللہ جانتا ہے، اللہ انسان کی فطرت بناتا ہے، جو قانون اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جو قانون دیا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے لیے ہے، وہی تم سب کے لیے بہترین ہے نا، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو، جس نے تم کو بنایا ہے، تمہاری فطرت کو، وہی سب سے اچھے طریقے سے جانتا ہے، تم نہیں جانتے، لہٰذا اپنے حدود میں رہو، اپنے جذبات کو قابو میں رکھو، اس قانون کو سمجھو، اس کی حکمت سمجھو، اس سے ہٹ کر کام مت کرو۔ ہو سکتا ہے تمہارے جذبات کو سکون ملے کہ بھئی اس سے شادی نہ کرے، ہے نا، دنیا کے حساب سے تو شاید تمہیں سکون مل جائے، مگر اس طرح سے کیا ہوگا، دنیا کا نظام برباد ہو جائے گا۔ اگر 2 پرسن ملنا چاہ رہے ہیں بچوں کی خاطر یا محبت کی خاطر، یا ان کو اپنی گلٹی فیل ہوئی ہے کہ ہم نے اچھا فیصلہ نہیں کیا، تو تم ان کے درمیان رکاوٹ نہ بنو۔ یہ قانون اس لیے دیا گیا ہے جس کا علم اور حکمت کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہ کس نے تم کو قانون دے رہا ہے؟ یہ حدود، یہ جو اتنے بڑے لاز اللہ قرآن میں دے رہے ہیں، یہ وہ دے رہا ہے جس کا علم اور حکمت، یعنی کہ اس کو کوئی ٹکر کا ہے ہی نہیں، اس کا کوئی ثانی ہی نہیں ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کا خالق تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ اس میں فلاح ہے، ایسے اگر کوئی کرنا چاہے تو ان کو کر دو۔ لہٰذا اگر اس کی حدود سے باہر جاؤ گے تو نتیجہ تمہیں دنیا اور آخرت میں پھر اس کا تمہیں نظر آئے گا۔ تو جب نکاح میں دیکھیے رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں نا، تو خاندان اور معاشرے میں بہت سی برائیاں
پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے، چھپ چھپ کے ملاقاتیں ہوتی، کوئی نیو لڑکا لڑکی بھی دیکھیں، اگر دو بچے آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں، ان کے ماں باپ نہیں اس سے شادی نہیں کرنا، اس سے نہیں کرنا، پھر کیا ہوتا ہے وہ چھپ چھپ کے ملتے ہیں، چاہے وہ ینگ ہوں، چاہے کوئی پہلے والے شادی شدہ ہوں، وہ ملنا چاہتے ہیں اور آپ ان کو رکاوٹ ڈال رہے ہیں، تو وہ چھپ چھپ کے ملاقات ہوگی، زنا ہوئے گا، اغوا کر لیں گے ایک دوسرے کو، ہے نا، یہی ہوتا ہے کہ لوگ اٹھوا لیتے ہیں لڑکیاں اور گھر سے بھاگ جاتی ہیں لڑکیاں، بہت سے غلط راستے پیدا ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، خاندان کی بے عزتی ہوتی ہے، تو پہلے اپنی انا کا مسئلہ بناتے ہیں کہ ہوگا ہی نہیں، یہ رشتہ نہیں ہوئے گا، انا کا ایگو کا مسئلہ، اور پھر جب لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں یا خودکشی کر لیتی ہیں، کوئی بھی کورٹ میرج ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کہاں گئی عزت؟ اللہ کہہ رہے ہیں تو پہلے ہی اپنے آپ کو، اپنی جو انا، ایگو، جو ہے نا، اس مسئلے کو ختم کرو، جو اللہ حکم دیتا ہے، اگر وہ ملنا چاہتے ہیں ان کو ملاؤ، نکاح کو آسان کرو، مسئلہ مت بناؤ اور نکاح کرنے دو ان کو، کل ہونے والی جو تمہاری بے عزتی ہے، کل کو جو ریزلٹس آنے والے ہیں، اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ اس بے عزتی سے بچ جاؤ، ہے نا، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، تمہارا علم، تمہاری نظر بہت کم ہے، لہٰذا جو حکم دیا جا رہا ہے اس پہ عمل کرو۔ تو جو بھی معاشرے میں دیکھیے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہم آپ اگر ہمارے گھروں میں ایسا نہیں ہوتا تو یہ مت سمجھیں کہ یہ ایسا ہوتا نہیں، نہیں، دنیا بہت وسیع ہے، ہر طرح کے کم علم لوگ بھی وہاں رہتے ہیں، جن کو ایگو کا مسئلہ، اپنے اپنے کچھ نہ کچھ پرابلمز رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے بات کرتے ہیں کہ جو اللہ کے احکامات ہیں وہ بہت پاورفل ہیں، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے نہیں آئے، بس اللہ کے آگے اپنے آپ کو سلنڈر کر دو۔ اور ایک اور بات پھر میں آخر میں کہوں گی کہ اکثر ہمارے دماغوں میں یہ بات آتی ہے کہ جو طلاق کا حق ہے نا وہ عورت کو ہونا چاہیے تھا، اور بڑی زیادتی ہے کہ مرد کو ہوا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ، آپ کو میں نے اسی آیت سے کنیکٹ کروں کہ جو اللہ کے احکام، اللہ نے جو فیصلے کیے ہیں وہ سب سے بہترین ہوتے ہیں۔ عورت کے حق میں اگر اللہ تعالیٰ طلاق کا فیصلہ عورت کو دیتا ہے یا ماں باپ کے، عورت یا کہ ماں باپ کو دے دیتا، تو بتائیے عورت کے حق میں ظلم ہو جاتا نا، کیونکہ آپ دیکھیے عورت بھی جذباتی ہوتی ہے اور ماں باپ تو اپنی بیٹی کے لیے بہت ہی جذبات میں ہوتے ہیں نا، وہ ذرا روتی ہے ان کے دل اور نرم ہو جاتے ہیں، یا پھر اگر لڑکے کی ماں کے پاس ہوتا یہ اور وہ لڑکے کی ماں ساس جو ہے اپنی بہو کو پسند نہیں کرتی، تو بتائیے پھر کیا ہوتا؟ تو اللہ کا فیصلہ عورت کے حق میں ہے، یعنی کہ جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے مرد کو اگر دیا ہے، اگر مرد وہ غلط طریقہ استعمال کرتا ہے تو اس میں اللہ کے احکام کو توڑ رہا ہے وہ، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کا پرابلم ہے، وہ جواب دے گا، مگر اللہ نے جو سسٹم رکھا ہے وہ بہترین سسٹم ہے، تو جو مسئلہ اور پھر اس کے درمیان جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو اس کے لیے اللہ نے قانون، شریعت ہمیں بتائیں، احکامات بتائیں، اگر ہم اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم کامیاب ہوئیں گے، اگر نہیں گزاریں گے پھر وہی ہم اپنے پچھتاوے ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، پہلے تو اللہ سب کے گھروں کو سلامت رکھے پروردگار، ایسی نوبت ہی نہ آئے، اللہ رب العزت سب کو سمجھداری عطا فرمائے، اور پلیز آپ اپنی فیملی میں اور اپنے بچوں کو، اسپیشلی جو شادی شدہ ہونے والے ہیں یا جن کی ابھی ارلی شادی ہوئی ہے، تو پلیز یہ ایک وہ ہونا چاہیے، کاؤنسلنگ ہونی چاہیے ان بچوں کو، نکاح سے پہلے بٹھال کے بڑے لوگ یہ بتائیں کہ بچوں کی جو اب تم دو رشتہ مل رہا ہے، جو بچے آئیں گے وہ کس مقصد سے آئیں گے، تم دونوں کو ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے، اور اللہ نہ کرے کبھی نوبت آ جائے تو طلاق کے طور طریقے بھی کیا ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے گھروں کو سب کو سلامت رکھے، اور ہمیں اپنے اللہ کے احکام پہ چلنے والا بنائے۔ صدق اللہ العظیم۔